کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اب یہاں پر اللہ نے لفظ خانہ کعبہ نہیں بولا، یہاں پر اللہ نے لفظ بیت اللہ بھی نہیں بولا کہ اللہ کا گھر، اللہ نے صرف لفظ بولا البیت، یعنی اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو، اب اس گھر کے اندر اللہ نے نہ تو بیت اللہ کہا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کہا، صرف البیت، اور عربی کے اندر اس کا مطلب گھر ہوتا ہے، صرف گھر کا لفظ بولا اللہ نے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ دنیا کے اندر کروڑوں خربوں گھر موجود ہیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ نے جسے البیت کہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود اللہ کا گھر ہے۔ یوں سمجھ لیں جب بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اب نبی کا نام یہاں پہ نہیں کس نبی پر بھیجتے ہیں، اور اللہ کے تو بے شمار انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش کا فگر بولا جاتا ہے، جب یہ بھی کوئی کنفرم نہیں کہ اتنے ہی تھے، اسی لیے ساتھ کم و بیش بولا جاتا ہے کہ اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی، جتنے اللہ کے انبیاء تھے۔ اب جب بھی یہ آیت بولی جاتی ہے کوئی مسلمان یہ نہیں سوچتا کہ اس نبی سے مراد آدم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، کوئی اور نبی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں سوچتا، حالانکہ وہ سارے اللہ کے نبی تھے۔ لیکن جب بھی بولا جاتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جس نبی پر درود بھیجتے ہیں وہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے، سارے نبیوں کا سردار نبی ہے۔ اب اسی طرح قرآن کے اندر جب البیت بولا گیا اس سے مراد کوئی اور گھر نہیں ہے، ساری زمین کے گھروں کا سردار خانہ کعبے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر کیا ہے۔ تو تعمیر کے حوالے سے حضرت کعب بن احبار آپ کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 40 سال پہلے، ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے، 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کعبے کا وجود اس کو جھاگ کی شکل میں پیدا کیا، کعبہ جھاگ کی شکل میں پیدا ہوا اور اللہ نے اس کو پانی پر رکھا۔ اچھا پانی بڑا پرانا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ پانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے، یہ زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، جو چیزیں ہیں جن کو اللہ نے تخلیق کیا ان میں پہلی چیزوں میں پانی کا جو ہے وہ شمار موجود ہے۔ زمین و آسمان سے پہلے پانی بن چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 40 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے 40 سال پہلے کعبے کو جھاگ کی شکل میں پیدا کیا اور اس کو پانی کے اوپر رکھا۔ اور حضرت مجاہد کا قول ہے کہ اللہ نے کعبہ والی جو جگہ ہے اس کو زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ اور اسی پر امام بغوی بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کعبے کی تخلیق کی گئی اور اس کو جھاگ کی شکل میں پانی کے اوپر رکھا گیا، اور پھر اس کے نیچے سے اللہ نے پھر ساری زمین کو پیدا فرمایا۔